اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مطلب یہ ہے کہ فلسفہ ختم نبوت کے اندر ختم نبوت سے کیا مراد ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، وہی عنوان عطا کیا گیا ہے۔ تو در حقیقت خاتمیت سے مراد یہ ہے کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبری و نبوت کے اس درجے پر فائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے وحی کے ذریعے سے انبیاء کو تعلیم دینی تھی، وہ انبیاء کی ہدایت جو وحی کے ذریعے سے خداوند تبارک و تعالیٰ کے مد نظر تھی، خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے وہ مراتب وحی طے کر دیے ہیں۔ یعنی رسول اللہ در حقیقت وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے سے مراحل وحی اپنے اتمام کو پہنچے ہیں۔ وحی ہدایت انسان کے لیے تھی، وہ ہدایت انسان کے وہ تمام مراتب جو وحی سے تعلق رکھتے تھے اور جن کی رہنمائی بشر کو وحی کے ذریعے سے دریافت کرنی تھی، خداوند تبارک و تعالیٰ نے چونکہ وہ مراتب رسول گرامی اسلام کے ذریعے طے کروائے ہیں، اس وجہ سے رسول اکرم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ وہ ختم نبوت رسول اللہ پر اسی وجہ سے تمام ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، اگرچہ انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ وحیانی طور پہ ختم ہو گیا ہے، لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تعقل کی دعوت دی ہے، تفکر کی دعوت دی ہے کہ آؤ قرآن کے اندر یہ وحی جو تمہیں عطا کی گئی ہے، یہ وحی جو تمہیں رسول اللہ نے تعلیم دی ہے، اوج کمالات پر آ کر یہ وحی تمہیں تعلیم دی گئی ہے، انسانیت و بشریت کو قرآن عطا کیا گیا ہے، وحی عطا کی گئی ہے، یہ دین کامل کیا گیا ہے، اب آؤ اور تعقل و تفکر کرو اس کے اندر، اس کی ہدایت کو عقلانیت کے ذریعے سے لو، اس کی ہدایت کو جہاں خدا نے ہدایت فرمائی ہے ان سے لو، مفسران حقیقی و محافظین حقیقی سے اس وحی کو دریافت کرو، یعنی اس وحی کی تعلیمات کو سمجھو اور ان کے اندر غور و فکر کرو اور اپنی زندگی کے مسائل کا حل اب اس وحی کے اندر تلاش کرو۔ یہ وحی قرآنی بنیادی ترین مرجع، بنیادی ترین سرچشمہ ہے انسانی ہدایت کا۔ نظام خدا کو قرآن سے لو، نظام ہدایت قرآنی سے آ کر استفادہ کرو، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی حاکمیت کے لیے جو نظام چننا ہے وہ قرآن کا نظام ہونا چاہیے، نہ یہ کہ وہ نظام جو انگریزوں نے دیا ہے جیسا کہ جمہوریت ہے، وہ نظام جو بادشاہوں نے دیا ہے جیسا ملوکیت ہے، آمریت ہے، استبدادی نظام، غربی نظام نہیں، بلکہ قرآن کی ہدایت جو کامل ہو چکی ہے، تمام ہو چکی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وحیانی سلسلے کے بعد، وحیانی سلسلے میں دین کو کمال عطا ہوا ہے، تو اس کمال دین کے بعد اب انسان نے آ کر اس کامل دین سے، کامل وحی سے اپنی ہدایت کا سلسلہ لینا ہے، اس میں تعقل و تفکر کرنا ہے، اس سے زندگی کے نظام نکالنے ہیں انسان نے۔ یہ وہ بنیادی فریضہ ہے جو انسان نے انجام دیا ہے، اور خاتم النبیین کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تمام مراتب وحی جو بشریت کی ہدایت کے لیے لازم تھے وہ طے کروا دیے ہیں۔ اب انسان نے اس وحی کی ہدایت میں، وحی کی روشنی میں، وحی کے سائے رحمت میں، خداوند تبارک و تعالیٰ کی اس ہدایت کے نزول کے رحمت میں، اللہ تعالیٰ کے ان احکام کے سائے میں انسان نے اب اپنی زندگی بسر کرنی ہے، و اس قرآن سے وہ ہدایت لینی ہے، تعقل و تفکر کرنا ہے، تاکہ انسان ہدایت کے بنیادی اصولوں کو سمجھ کر، شناخت کر کے، نظام الہی کو شناخت کر کے اپنی زندگی کے اندر، اپنی اجتماعی حیات کے اندر بشر اللہ کے نظام کو جاری کرنے کا فریضہ انجام دے جو اللہ کی جانب سے متعین ہے۔
اور کئی بار یہ نقطہ عرض کیا ہے کہ اللہ کی جانب سے وہ نظام متعارف کروایا گیا ہے، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہی اللہ کی جانب سے وہ نظام، اس کی کلیات متعارف کروا دی ہیں، وہ ہے نظام امامت۔ اس کے شاخص حاکم بھی معین فرما دیے۔ اگر آج بشریت اس نظام کے زیر سایہ قرآن کریم کی فہم کو ایجاد کرے اپنے اندر، اور قرآن کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرے، مکتب وحی سے توسل کرتے ہوئے، مکتب وحی میں تفکر کرتے ہوئے، اور مکتب اہل بیت کی روشنی میں تفسیر وحی کرتے ہوئے اگر انسان آئے تو انسان نظام الہی کو سمجھ بھی سکتا ہے اور نظام الہی کے تحت زندگی بھی بسر کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، اس کے لیے سمجھنے والے افراد کو تعصب سے نکلنا ہوگا، اس کے لیے ان علماء کو جو واقعاً قرآن کو فہم کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں میدان میں آنا ہوگا، نظام خدا کو متعارف کروانا ہوگا، تحقیق انجام دینی ہوگی، اپنی گزشتہ طریقہ کار سے نکلنا ہوگا۔ حق کی فہم کے لیے بہت ساری بندشیں اور بہت ساری رکاوٹیں، جو ایسی رکاوٹیں ہیں جو دنیاوی رکاوٹیں، ان کو توڑنا ہوگا، اور مقام فہم میں امت کو نظام دین سمجھانا ہوگا، وہ نظام دین جو رسول اللہ نے متعارف کروایا ہے، وہ نظام امامت ہے۔ رسول اللہ نے اپنے بعد نظام امامت کو لوگوں کے لیے، امت کے لیے متعارف کروایا ہے، اور نظام امامت وہ واحد نظام ہے جو قرآن کی ہدایت کو منسجم شکل میں، عملی شکل میں لوگوں کی زندگیوں میں لا سکتا ہے، داخل کر سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔